بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، گزشتہ جمعہ میں واقع معراج اور سفر معراج کے تعلق سے کچھ حقائق اور کچھ تفصیلات اور کچھ عبرت آموز باتیں اور معراج کے خاص 4 تحفے بیان کیے گئے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اللہ کے پاس کتنا بلند ہے، چنانچہ اتنی بلندی کے اوپر آپ علیہ السلام کو بلا کر اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوئے، اور جہاں یہ 4 تحفے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں عطا ہوئے، وہیں پر خصوصیت کے ساتھ سفر معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی گئی اور جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا۔ یہ کیوں کرایا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی دنیا کا بدبخت انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جنت اور جہنم کی باتیں تو کرتے ہیں، آپ جنت اور دوزخ کی باتیں تو کرتے ہیں، کبھی آپ نے جنت اور دوزخ کو دیکھا بھی ہے؟ کوئی انسان کہہ سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر کی آنکھوں سے بیداری کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر بھی کروائی ہے اور جہنم کا مشاہدہ بھی کروایا ہے۔ جنت میں آپ علیہ السلام نے کیا دیکھا اور جہنم میں آپ علیہ السلام نے کیا دیکھا، ساری تفصیلات احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں، ہم وہ راستہ اختیار کریں جس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، اور ہر اس گناہ سے، ہر اس برائی سے، ہر اس راستے سے، ہر اس طریقے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں جو طریقے، جو باتیں اور جو راستہ ہمیں جہنم میں پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے جس کو میں نے شروع میں خطبہ مسنونہ میں پڑھا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا الا من ابا، سوائے اس شخص کے جو انکار کر دے۔ کل امتی یدخلون الجنہ، کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا الا من ابا، سوائے اس شخص کے جو انکار کرے۔ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے سے کیا مطلب؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری فرمانبرداری کی، میرے طریقے پر چلا، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری سے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ومن عصانی، اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، فقد ابا، حضور فرماتے ہیں کہ اس نے انکار کیا۔
اور جو انکار کرنے والا ہے گویا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے بھائیوں اور بزرگوں، ہم اپنے آپ کو جنت کا حقدار اسی صورت میں کر سکتے ہیں جبکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہوں۔ اگر ہم نے اس سے روگردانی کی، ہم نے اس سے انحراف کیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آسانی، نافرمان اور انکار کرنے والوں میں نہ ہمارا کہیں شمار ہو جائے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں جب اللہ پاک نے جنت کی بھی سیر کروائی اور جہنم کا بھی مشاہدہ کروایا تو حضور نے دیکھا کیا ہے جنت میں اور جہنم میں کیا دیکھا۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، جہنم میں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، سفر میں ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، احادیث اور قرآن میں بھی موجود ہے، تفسیر میں بھی موجود ہے کہ جنت بالکل تیار ہے اور جہنم بھی تیار ہے۔ اس کا محل وقوع کیا ہے، جنت کہاں ہے اس وقت اور جہنم کہاں ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنت جو ہے وہ ساتوں آسمان کے اوپر ہے۔ عرش جو ہے، جس عرش کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ افروز نے، وہ عرش جنت کی چھت ہے۔ گویا کہ عرش کے نیچے ساتویں آسمان کے اوپر جنت ہے۔ اور جہنم کہاں ہے؟ جہنم سمندروں کے تہہ کے اندر موجود ہے۔ جہنم سمندروں کے تہہ کے اندر موجود ہے۔ قیامت کے دن یہی سب سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا اور یہی جہنم بپا ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنے مجرم، نافرمان، گناہگار بندوں کو اسی جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ ہے کیا جہنم کے اندر؟ جہنم کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو اپنے گناہگار، نافرمان، سرکش، مشرک بندوں کے لیے سزا کے طور پر اللہ پاک نے رکھی ہے۔ کیا ہے جہنم کے اندر؟ سزائیں۔ کیسی سزائیں ہیں؟ سنتے ہوئے بھی بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سانپ ہے، اونٹ کے مانند بڑے بڑے سانپ، بچھو ہیں، خچر کے مانند بڑے بڑے یعنی کہ بچھو، اور دہکتی ہوئی آگ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 سال تک جہنم کی آگ کو دہکایا ہے۔ 1000 سال تک تو وہ سرخ یعنی لال بن گئی۔ اس کے بعد پھر مزید 1000 سال تک جہنم کی آگ کو دہکایا گیا، بھڑکایا گیا اسے، تو وہ آگ سفید ہو گئی۔ پھر 1000 سال تک اسے دہکایا گیا تو وہ آگ جہنم کی جو سیاہ ہو گئی، کالی ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ کالی ہے اور جہنم کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کوئی روشنی کا انتظام وہاں پر نہیں ہے، کوئی روشنی کا انتظام نہیں۔ یہ ہے جہنم۔ اور جہنم کی گہرائی کتنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک زمانے میں حضرات صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، اچانک کسی چیز کی گرنے کی آواز آئی۔ اچانک کسی چیز کی گرنے کی آواز آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو یہ آواز سے کی آواز ہے؟ تو حضرات صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ و رسول عالم، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ آواز کس چیز کی تھی، لیکن آواز آئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے منہ سے ایک پتھر چھوڑا تھا جہنم کے گہرائی میں گرانے کے لیے، آج سے 70 سال پہلے، اور وہ پتھر آج جہنم کے تہہ میں جا کر گرا ہے۔ اللہ اکبر! یہ تہہ، یہ گہرائی ڈیپ ہے جہنم کی۔ تو ایسے جہنم کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مجرم نافرمان سرکش بندوں کو داخل کریں گے. اللہ پاک ہماری ہر گناہ سے، ہر سرکشی سے، ہر ظلم و زیادتی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور اپنے نیک اور صالح بندوں میں اللہ پاک ہمارا شمار فرمائے. واقع معراج میں، سفر معراج میں آپ علیہ السلام کو دکھلایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بالکل ایسے ہیں جیسے کہ لوگوں کے رہنے کے مکانات ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے پیٹ، اور پیٹوں کے اندر جو ہے سانپ اور بچھو ہیں، دیکھنے والے کو نظر آتے ہیں. فرعونی بڑے بڑے جانور ان کے پیٹوں کو رونقتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور تکلیف کے مارے چیختے چلاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ جبرائیل، یہ کون بدنصیب لوگ ہیں اور یہ کیا ماجرا ہے اور کس گناہ کی پاداش میں انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بتلایا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود خور ہیں، لوگوں سے سود لیا کرتے تھے اور کھا جایا کرتے. نہ کھانے کی چیز انہوں نے کھائی جس کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ سزا دے رہے ہیں. قیامت تک یہی ان کے ساتھ حال ہوگا. اس لیے بھائیو، سود سے اپنے آپ کو بہت بچانے کی ضرورت ہے. سنا ہے کہ بہت سارے مالدار جن کو اللہ نے دولت دی ہے، روپیہ پیسہ دیا ہے، تو وہ غریبوں کو سود پر پیسے دیتے ہیں. غریب تو بیچارے مجبور ہوتے ہیں، ان کی اپنی مجبوری ہوتی ہے، لیکن مالداروں کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی. لیکن یہ حرام 100 روپئے کے 110 روپئے، 1000 روپئے کے 1100 روپئے اور 10,000 کے 11,000 روپئے اس طریقے سے سنا ہے کہ وصول کرتے ہیں. اور دینے میں جتنا تاخیر ہوگی، جتنا دیر ہوگی، اتنا ہی زیادہ اس کو سود بڑھاتے چلے جاتے ہیں. جہاں دیگر اور برادران وطن یہ سود پر رقم دیتے ہیں، سنا ہے کہ مسلمان بھی بعض آپ کا اس طریقے کی رقم دیتے اور لینے والے مجبور لوگ لیتے ہیں. یاد رکھنا، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر لوگوں کی بددعائیں ہیں اور مرنے کے بعد یہ سزا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک آنکھوں سے دیکھ کر ہمیں بتلائی ہے. پھر بھی اگر ہماری آنکھیں نہ کھولیں تو پھر ایسے ہی عذابات سے واسطہ پڑنے والا ہے. پھر آپ علیہ السلام تھوڑا آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ بالکل مٹکوں کی طرح بڑے بڑے، رنجن جیسے ہوتے ہیں پانی کے مٹکے، ایسے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے پیٹ ہیں ان کے. اور وہ لوگ زمین پر پتھر کھا رہے ہیں، کنکر کھا رہے ہیں اور جانوروں کی طرح چل رہے ہیں، اور یہ بڑے بڑے پیٹ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ جبرائیل، کیا ماجرا ہے یہ؟ کون بدنصیب لوگ ہیں یہ اور کس گناہ کے پاداش میں یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بتلایا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے زکوٰۃ نہ دینے والے ہیں. زکوٰۃ اپنے مال کی نکال کر غریبوں، مستحقین کو، ضرورت مندوں کو دینے کی چیز تھی، لیکن وہ چیز یہ خود ہی کھا گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک ان کو نہ کھانے کی چیزیں کھلاتے رہے. گھاس اور پھوس، پتھر اور کنکر اور انگارے انسانوں کی کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن زکوٰۃ ان کے کھانے کی چیز نہیں تھی. انہوں نے کھایا، قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو گھاس پھوس اور پتھر اور کنکر ان کو کھلاتے رہے. اس لیے محترم بزرگوں، 200 سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کا، اپنے روپیے پیسے کا، اپنے دکان کے سامان کا، سونے چاندی کا سال میں ایک مرتبہ حساب کیا جائے کہ میرے پاس آج کی تاریخ میں کتنی مالیت ہے. اس کا 2.5% زکوٰۃ کی نیت سے غریب، مستحق، ضرورت مند، بیمار، مقروض، پریشان حال، قیدی،
دینی مدارس، بیوائیں، یتیم، ایسے لوگوں کو دے دیا جائے۔ اگر ہم نے اپنے مالیت کا حساب نہیں لگایا اور زکوٰۃ ادا نہیں کی تو یہ مال نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں ہلاک ہوگا، جہاں اس میں بے برکتی ہوگی، جہاں پر اس مال پر آفتیں و بلائیں آئیں گی، وہیں پر یہ عذاب بھی ہوگا۔ قیامت کے دن کا تو الگ عذاب ہے۔ قیامت کے دن کا عذاب یہ ہے کہ اسی روپے پیسے کو، سونے چاندی کو، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک اژدہے کی شکل دے رہی ہے، اور وہ اژدہا گلے کا ہار بن جائے گا اور زکوٰۃ نہ دینے والے سے بات کرے گا۔ کیا بات کرے گا؟ انا مالوکا و انا کنزوکا، کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو دنیا میں گن گن کر چھپا چھپا کر رکھا کرتا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے نام پر صرف 2.5% دینا ہے، باقی 97.5% اپنے ضرورت پہ استعمال کرنا ہے۔ لیکن لوگ اس سے بھی جان چراتے ہیں، جس کی وجہ سے مال بلاؤں کا شکار ہو جاتا ہے، آفتوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور اللہ کے مجرم ٹھہرتے ہیں اور عذاب کے حقدار بن جاتے ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام اس ماجرے کو دیکھ کر آگے بڑھے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف ایک ہانڈی میں خوشبودار گوشت ہے، ان کے صاف ستھرا خوشبودار اور پکا ہوا گوشت موجود ہے، اور دوسری طرف انتہائی گندا سڑا ہوا بدبودار گوشت رکھا ہوا، اور یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ صاف ستھرا پکا ہوا خوشبودار گوشت کھانا چھوڑ کر وہ بدبودار گندا گوشت کھانے لگ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منظر کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے رفیق سفر حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل کیا ماجرا ہے یہ، اور بدنصیب لوگ ہیں یہ کہ ان کے خوشبودار صاف ستھرا گوشت رکھا ہوا ہے، اسے چھوڑ کر گندا اور بدبودار سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بتلایا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے زناکار لوگ ہیں، یہ آپ کی امت کے زناکار لوگ ہیں۔ نکاح کی حلال پاکیزہ بیویاں ان کی موجود تھی، اپنے نکاح کی حلال پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر دوسری غیر محرم اجنبی عورتوں کے پاس میں منہ مارا کرتے تھے، جو کہ ان کے لیے حرام تھی۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک ان کو یہی سزا دیں گے کہ خوشبودار اور صاف ستھرا گوشت چھوڑ کر یہ گندا اور بدبودار ناپاک گوشت کو قیامت تک کھلاتے رہے۔ بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دی، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! کون سی 2 چیزیں ہیں وہ؟ حضور فرما رہے ہیں جو مسلمان مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، میں نبی محمد کہہ رہا ہوں کہ میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے، ایک چیز 2 جبڑوں کے درمیان ہے اور دوسری چیز 2 رانوں کے درمیان ہے۔ جو مسلمان مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے گا، 2 جبڑوں کے درمیان زبان ہے اور 2 رانوں کے درمیان شرمگاہ ہے، کہ اس زبان کا استعمال ہم غلط نہیں کریں گے اور اپنی شرمگاہ کا استعمال اپنی بیوی کے علاوہ کہیں اور نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے ایسے مسلمانوں کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے۔ خدا کرے کہ مسلمانوں کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے، اور یہ چیز جہاں پر ہم سن رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ بات ہم اپنے گھر کی خواتین تک، اپنے دوست احباب تک، اپنے حلقہ احباب تک ان باتوں کو پہنچائی جائے کہ آج بڑی بے حیائی اور بڑی بے شرمی اور بڑی بے پردگی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اس قسم کے گناہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے پوری حفاظت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں
جو اپنے سینے کے بل باندھی ہوئی درختوں سے لٹک رہی تھی، جن کو باندھ دیا گیا سینوں سے پکڑ کر اور الٹی لٹکی ہوئی ہائے ہائے کر رہی مارے تکلیف کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیرت کی انتہا نہ رہی، چونکہ آپ کتنا شفیق تھے۔ حضور نماز پڑھا رہے ہوتے تھے اور نماز کے دوران اگر کسی بچے کے رونے کی بھی آواز آ جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے۔ کیوں مختصر کیا کرتے تھے؟ تو ممکن ہے کہ اس کا ماں یا باپ نماز میں موجود ہو اور اپنے بچے کی آواز سن کر اس کو تکلیف ہو رہی ہو۔ اتنی تکلیف بھی انسان کی مومن کے حضور کو گوارا نہیں تھی کہ نماز کو مختصر کر دیا کرتے۔ تو اتنی بڑی بڑی تکلیفوں کیسے حضور دیکھ سکتے تھے؟ حضور نے مارے حیرت کے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون عورتیں ہیں؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ کس گناہ کی پاداش میں سزا دی جا رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بتلایا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کی یہ وہ عورتیں ہیں جو بدکاری و زناکاری کیا کرتے تھے، اپنے شوہروں کی غیر موجودگی کے اندر دوسروں کو دعوت زنا دیا کرتے تھے اور دوسروں کے لیے بنا و سنگار کیا کرتے تھے۔ معمولی بات نہیں ہے عورت کا بنا و سنگار اپنے گھر کی چہار دیواری کے اندر اپنے شوہر کے لیے۔ اگر ہماری گھر کی خواتین کا یہ طریقہ کار یہ مزاج ہے تو مبارک آپ کو اپنی گھر کی خواتین اور بہنیں اور بیویاں اور بیٹیاں۔ لیکن اگر اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے اور کہیں اور جانے کے لیے اور اجنبی مردوں کے لیے اگر ہماری گھر کی خواتین بہو بیٹیاں اور ماں بہنیں اور بنا و سنگار کرتی ہیں تاکہ دوسرے لوگ ہم کو دیکھیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کی، اپنے بچیوں کی، اپنے بہو بیٹیوں کی فکر کریں۔ آج بڑی بے حیائی ہے، آج برقع فیشن کی چیز بن گئی ہے اور اوڑھنی گلے کا ہار بن گیا ہے۔ آج معیوب سمجھا جاتا ہے، ڈھیلا ڈھالا سیدھا سادہ برقع پہننے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور سرپے سے اوڑھنی اوڑھنے کو اور اوڑھنی میں دوپٹے میں سینے کو چھپانے کو آج گھر کی بہو بیٹیاں معیوب سمجھتی ہیں، جیسے پھول کا ہار ڈالا جاتا ہے اس طریقے سے گھر کی خواتین بہو بیٹیاں آج اوڑھنی ڈالتے ہیں۔ اوڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ سر چھپا رہے اور سینہ چھپا رہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا مبارک زمانہ ہے، حضرت جبرائیل دروازے تک آئے حضور کے اور واپس چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے کہا، حضرت خدیجہ سے، خدیجہ سر پر اوڑھو، کہ تمہیں ننگا سر دیکھ کر حضرت جبرائیل واپس تشریف لے گئے۔ یعنی ننگے سر گھر میں عورتوں کے ہونے کی وجہ سے بڑی خیر اور بڑی رحمتوں سے گھر والے محروم ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل واپس چلے گئے۔ آج گھر کے بڑے بوڑھے حضرات، شوہر اپنے بیوی کو ٹوکنے کو تیار نہیں، بھائی اپنے بہن کو بولنے کے لیے تیار نہیں، گھر کا دادا اپنے پوتیوں کو بولنے کے لیے تیار نہیں، جس کی وجہ سے آج شرم و حیا مزاجوں سے عورتوں کی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ حفاظت۔ اور ایک آدمی دوڑتا ہوا جاتا ہے، ایک وزنی پتھر اٹھا کر لاتا ہے اور اسی میں کھڑا ہوا آدمی ہے، اس آدمی کے سر پر مار دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کھانے میں آدمی جو کھڑا ہے اس کا سر کچل جاتا ہے اور پتھر اچل کر دور چلا جاتا ہے۔ یہ مارنے والا پھر دوڑ کر جاتا پتھر کو لانے کے لیے، پتھر لانے تک اس آدمی کا سر جھوکا تو صحیح ہو جاتا ہے، پھر دوڑ سے پتھر مارتا ہے، پھر سر کچلا جاتا ہے، پھر پتھر اچل کر دور چلا جاتا ہے، مسلسل یہی سلسلہ ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل کیا ماجرا ہے، یہ کون بدنصیب آدمی ہے اور کس گناہ کی پاداش میں اسے یہ سزا دی جا رہی ہے؟ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں
جو نمازوں سے غفلت برتنے والے ہیں، نمازوں سے غفلت برتنے والے ہیں، قیامت تک ان کے سروں کو کچلا جاتا رہے گا جو نماز میں غفلت برتیں گے، نماز میں سستی کریں گے، لاپرواہی کریں گے۔ تو بحیثیت مسلمان ہونے کے یہ ہمارا فرض ہے کہ اذان سننے کے بعد ساری غفلتیں دور، چاہے کتنا جگری دوست ساتھ میں بیٹھا ہو، چل نماز کے لیے نہیں آتا بیٹھ، لیکن میں تو چلا، کتنے بڑے مہمان ہوں، چاہے کوئی داماد آیا ہوا ہو، اذان ہونے کے بعد کوئی داماد نہیں، کوئی دوست نہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کا مبارک زمانہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور گھر میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے اور ہمارے ساتھ میں بات چیت کر رہے ہوتے تھے، لیکن حضرت بلال کے اذان کی آواز جیسے ہی شروع ہوتی تو حضور ہم سے ایسے ہوتے گویا کہ حضور ہم کو پہچانتے ہی نہیں، فوراً حضور کے نماز کی تیاری شروع ہو جایا کرتی۔ کہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمارے مزاجوں میں ہے تو بہت بہت مبارک، نہ ہو تو اپنے مزاج کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر کے 50ویں یا 51ویں سال میں مکہ مکرمہ میں ہجرت سے 2 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی تھی، بیداری کے عالم میں جسم ماں روح کے ساتھ اپنے پاس بلا کر اللہ تعالیٰ حضور سے ہم کلام ہوئے۔ یہ حضور کی معراج ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ میرے ہر امتی کی معراج یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ اکبر کر کے کہہ کے وہ نماز کی نیت باندھتا ہے اس کی معراج شروع ہو گئی، اس کی معراج شروع ہو گئی۔ یہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ سے گویا کہ بندہ ہم کلام ہو رہا ہے، اللہ کی تعریف و توصیف بیان کر رہا ہے۔ نماز پڑھنا گویا کہ اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ بہرحال یہ عجیب و غریب قسم کے واقعات حضور پاک علیہ السلام کو دکھلائے گئے اور آپ علیہ السلام نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ کر ہمیں بتلایا ہے تاکہ ہم ان گناہوں سے، ان برائیوں سے بچتے رہیں اور باز رہیں۔ جیسے آپ علیہ السلام کو جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا، اسی طریقے سے جنت کا بھی معائنہ کروایا گیا۔ آپ علیہ السلام کو جنت کو بھی دیکھا آپ نے۔ کیا دیکھا جنت میں آپ نے؟ جنت میں آپ علیہ السلام نے ایک قبہ دیکھا، ایک مکان دیکھا آپ علیہ السلام نے، جس کے اوپر تالا لگا ہوا تھا اور اس کے نیچے سے جنت کی 4 نہریں نکل رہی ہیں، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر اور شہد کی نہر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ بتلایا گیا آپ علیہ السلام کو اسی مکان کے نیچے سے آ رہی ہیں۔ حضور نے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، فرمایا کہ کھولیے تالا، فرمایا کہ چابی کس کے پاس ہے؟ تو بتلانے والے بتلایا کہ چابی تو آپ ہی کے پاس ہے۔ بتلانے والے بتایا کہ اے نبی محمد چابی تو آپ ہی کے پاس ہے۔ فرمایا کہاں، کیا چابی ہے؟ تو فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس تالے کی چابی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام بسم اللہ پڑھتے ہوئے تالے کو ہاتھ لگایا، تالا کھل گیا۔ آپ اندر داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام اندر داخل ہونے کے بعد دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ کی میم سے پانی کی نہر باہر آ رہی ہے، اللہ کی ہاں سے دودھ کی نہر نکل رہی ہے، رحمان کی میم سے شراب کی نہر نکل رہی ہے، اور رحیم کی میم سے جو شہد کی نہر نکل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 4 نہروں سے اپنے نیک، اپنے اطاعت گزار اہل ایمان بندوں کو سیراب کرتی ہے، اور ہر جنتی ان 4 نہروں سے کتنا پیے گا؟
یوز اینڈ تھرو جو گلاس آتا ہے اس کے ذریعے سے نہیں، بلکہ 1000 لیٹر پیے گا شہد اور پانی اور دودھ. آپ سمجھیں کہ اتنا پیے گا تو کتنا بڑا طہارت خط کو بیٹھے گا، تو کتنی دیر تک طہارت کرے گا. جنت انتہائی پاکیزہ صاف ستھری جگہ ہے، وہاں طہارت خانہ نہیں ہے. پھر کیسے ہضم ہوگا اتنا پیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا کچھ پینے کے بعد بدن کے اوپر جنتی کے خوشبودار پسینہ آئے گا، تب ہضم. پھر جتنا چاہے پی سکے گا اتنا پیے گا، پھر خوشبودار پسینہ آئے گا، بدبودار نہیں، خوشبودار پسینہ آئے گا، تب ہضم ہو جائے گا. جنت میں ہما قسم کی نعمتیں، جو کھانا چاہیں جتنا کھانا چاہیں، منو تنو ایک موقع پہ ایک جنتی کھائے گا. تو اس کے لیے بیت الخلا کتنا بڑا بنانا پڑے گا، کتنے گھنٹے بیٹھے گا وہاں پر. کوئی بیت الخلا، جنت پاک صاف ستھری جگہ ہے، کوئی بیت الخلا وہاں پر نہیں ہے. پھر اتنا کھایا وہ کیسے باہر نکلے گا؟ پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نکلے گا اس طریقے سے کہ خوشبودار، بدبودار نہیں. 2 لقمے بریانی اگر زیادہ کھا لے تو اتنی بدبودار ڈکاریں خود کو بھی آئے گی، دوسری بھی اس کی بدبو محسوس کرے گی. اسی لیے فرمایا گیا کہ پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ سانس لینے کے لیے باقی رہنے دو. اس سے آدمی صحت مند رہتا ہے. تو فرمایا کہ خوشبودار ایک ڈکار آئے گی، یہ منو ٹنو کھایا ہوا سب کا سب ہضم ہو جائے. بہرحال یہ جنت اور جہنم کے تعلق سے میں نے چند چیزیں بیان فرمائی ہیں. جنت کے اندر ہر جنتی بالکل جوان ہوگا، جس کی عمر جو ہے 30 سال ہوگی، اور 25 سے 30 سال کا نوجوان کریل جوان اسے کہا جاتا ہے. یہ عمر ہوگی ہر جنتی کی. اور 60 ہاتھ اس کا قد ہوگا، لمبا ہوگا. کبھی کسی کو بڑھاپا نہیں آئے گا جنت کے اندر، اور کبھی کسی کو موت نہیں آئے گی، بلکہ موت کو خود ایک مینڈے کی شکل میں پلسرات کے پاس لا کر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان ہوگا کہ لوگوں جو جہاں ہے وہیں رہو، اب کسی کو کوئی موت نہیں آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا حقدار بنائے، جنت والے اعمال کرنے کے توفیق عطا فرمائے، جہنم سے حفاظت فرمائے، اور جہنم میں جانے والے سارے طریقوں سے، ساری چیزوں، ساری باتوں سے اللہ پاک میری آپ کے سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.